بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس کتاب کی پہلی سماعی قسط کو آپ حضرات کی حسب توقع مقبولیت حاصل ہوئی اور ہر خاص و عام نے ہمیں خوب سراہا، اکابرین نے حوصلہ افزائی فرمائی، جس کی بدولت دوسری قسط آپ کے زیر سماعت ہے، جس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ امید ہے کہ آگے بھی ہماری اس کاوش کو سراہتے رہیں گے۔ اس قسط میں اول کے مقابل چند بدلاؤ کیے جا رہے ہیں۔ قاری کی وضاحت کو مضمون یا فقرہ کے تام ہونے پر ہی خلاصہ کی عنوان کے تحت بیان کیا جائے گا، تاکہ کتاب میں پہلے سے موجود حضرت خلیل العلماء خلیل خان برکاتی افاض اللہ علینا من علومہ کی فصیح و بلیغ شرح سے مخلوق نہ ہو، نیز یہ کہ خلاصہ میں عوام الناس کی فہم کا حتی الامکان لحاظ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود کہیں اشکال واقع ہو تو علماء اکرام کی طرف رجوع کریں۔ عرض قاری۔ سامعین کرام، اس کتاب کی قراءت توضیح جو کہ قاری کی جانب سے ہے، اس میں واقع خامی مصنف پر ہرگز محمول نہ کی جائے، و ریکارڈنگ میں حتی الامکان احتیاط برتی گئی ہے۔ پھر بھی کمال و تنزیہ کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کامل صفات و منزہ عن العیوب تو وہی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی خامی یا غلطی نظر آئے تو ضرور مطلع کریں، یا کوئی مفید مشورہ ہو جو ہماری اس منفرد کاوش کو مزید بہتر بنا سکتا ہو تو اپنے قیمتی مشورے سے ضرور نوازیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: عقیدہ ثانیہ، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا بہما کہ اس کی ذات کریم دوسری ذوات کی مناسبت سے معرہ ہے، اور اس کی صفات عالیہ اوروں کی صفات کی مشابہت سے مبرہ۔ اس نے اپنی حکمت کاملہ و رحمت شاملہ کے مطابق عالم یعنی ما سوی اللہ کو جس طرح وہ اپنے علم قدیم ازلی سے جانتا ہے ایجاد فرمایا، تمام کائنات کو خلعت وجود بخشا، اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، انہیں کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ عطا فرمائے، اور انہیں کام میں لانے کا طریقہ الہام فرمایا، پھر اعلیٰ درجے کے شریف جوہر یعنی عقل سے ممتاز فرمایا، جس نے تمام حیوانات پر انسان کا مرتبہ بڑھایا، پھر لاکھوں باتیں ہیں جن کا عقل ادراک نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا انبیاء بھیج کر، کتابیں اتار کر ذرا ذرا سی بات بتا دی، اور کسی کو عذر کی کوئی جگہ باقی نہ چھوڑی، اور مکلفین کو جو تکلیف شرعی کے اہل، امر و نہی کے خطاب کے قابل، بالغ عاقل ہیں، اپنے فضل و عدل سے دو فرقے کر دیا: فریق فی الجنہ، ایک جنتی و ناجی جس نے حق قبول کیا، و فریق فی السعیر، دوسرا جہنمی و ہالک جس نے قبول حق سے جی چرایا۔ اور جس طرح پرتو وجود موجود حقیقی جل جلالہ سے سب نے بہرہ پایا اور اسی اعتبار سے وہ ہست و موجود کہلایا، اسی طرح فریق جنت کو اس کے صفات کمالیہ سے نصیب خاص ملا۔ دنیا و آخرت میں اس کے لیے فوز و فلاح کے دروازے کھلے، اور علم و فضل خاص کی دولتوں سے اس کے دامن بھرے۔ دبستان مدرسہ علمک ما لم تکن تعلم اور دارالعلوم علم الانسان ما لم یعلم میں تعلیم فرمایا کہ جو کچھ وہ نہ جانتا تھا اسے سکھایا، پھر وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا نے اور رنگ آمیزیاں کیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم اس پر جلوہ گستر رہا۔ مولا کریم نے گوناگون نعمتوں سے اسے نوازا، بے شمار فضائل و محاسن سے اسے سنوارا، قلب و قالب، جسم و جاں، ظاہر و باطن کو رذائل اور خصائل قبیحہ مذمومہ سے پاک صاف، اور محمد و اخلاق حسنہ سے اسے آراستہ و پیراستہ کیا، اور قربت خداوندی کی راہوں پر اسے ڈال دیا۔ اور یہ سب تصدق یعنی صدقہ و طفیل ایک ذات جامع البرکات کا تھا، جسے اپنا محبوب خاص فرمایا، مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق حتیٰ کہ نبی و مرسل، ملک و مقرب جو یائے رضائے الہی ہے، اور وہ ان کے رضا کا طالب۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اپنے علم ازلی کے مطابق اس عالم کو وجود بخشا، اپنے بندوں کو دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ عقل جیسی عظیم نعمت سے ممتاز فرمایا،
بندوں میں مکلفین کو دو گروہوں میں بانٹ دیا، ایک جنتی دوسرا جہنمی، اور جنتی گروہ کو اپنی صفات کاملہ سے بڑا حصہ عطا فرمایا، اسے علم و فضل سے نوازا۔ یہ تمام نعمتیں صدقہ ہیں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ محبوب ایسا کہ تمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء و رسول اور مقرب فرشتے سب اللہ کے رضا کے طالب ہیں، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مرکز دائرہ کن و دائرہ کاف و نون بنایا، اپنی خلافت کاملہ کا خلعت رفیع المنزلت اس کی قامت موضوع پر سجایا کہ تمام افراد کائنات اس کے ذل ذلیل سرمایہ ممدود رافت اور ذیل جلیل دامن معمور رحمت میں آرام کرتے ہیں۔ عظیم مقربین کی جو اس کی بارگاہ عالی جاہ میں قرب خاص سے مشرف ہیں، ان کو بھی جب تک اس مامن جہاں پناہ گاہ کون و مکان سے توسل نہ کریں، انہیں اس کی جناب والا میں وسیلہ نہ بنائیں، بادشاہ حقیقی عز اسمہ و جل مجدہ تک پہنچنا ممکن نہیں۔ کنجیاں خزائن علم و قدرت، تدبیر و تصرف کی اس کے ہاتھ میں رکھیں، عظمت والوں کو مہپارے یعنی چاند کے ٹکڑے روشن ستارے، اور اس کو اس نے آفتاب عالم تاب کیا کہ اس سے اقتباس انوار کریں، عرفان و معرفت کی روشنیوں سے اپنے دامن بھریں، اور اس کے حضور انا زبان پر نہ لائیں، یعنی اپنے فضائل و محاسن ان کے مقابل شمار میں نہ لائیں۔ اس محبوب اجل و اعلیٰ کے سرا پردہ عزت و اجلال کو وہ عزت و رفعت بخشی کہ عرش عظیم جیسے ہزاروں ہزار اس میں یوں گم ہو جائیں جیسے بیدائے ناپیدا کنار میں ایک شلنگ ذرہ کم مقدار، یعنی جیسے وسیع و عریض بیابان جس کا کنارہ نظر نہ آئے، اس میں ایک ذرہ کم مقدار کی لقدق صحرا میں اس کی اڑان کی کیا وقعت اور کیا قدر و منزلت۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مرکز بنایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خلافت کاملہ مطلقہ عطا فرمائی کہ اس عالم میں جو چاہیں کریں۔ سارے اولین و آخرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سایہ رحمت میں ہیں۔ مقربین و خواص بھی آپ کے توسل کہ اللہ تعالی کی بارگاہ تک رسائی نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالی نے اپنے علم و قدرت، تدبیر و تصرف کی ساری کنجیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ تمام مقربین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے فیض پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عزت کو عرش اعظم پر بھی بے شمار درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، علم وہ وسیع و غزیر کثیر در کثیر عطا فرمایا کہ علوم اولین و آخرین اس کے بحر علوم کی نہریں یا جوشش فیوز کے چھیٹے قرار پائے۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک کا سب ما کانا و ما یکون انہیں بتایا، ازل سے ابد تک تمام غیب و شہادت غائب و حاضر پر اطلاع تام و آگاہی تمام انہیں حاصل الا ما شاء اللہ، اور ہنوز ان کے احاطہ علم میں وہ ہزار در ہزار بے حدود بے کنار سمندر لہرا رہے ہیں جن کی حقیقت وہ جانے یا ان کا عطا کرنے والا ان کا مالک و مولا جل وعلا۔ بصر و نظر و محیط اور اس کا احاطہ اتنا وسیع کہ شش جہت یعنی پس و پشت، چپ و راست، زیر و بالا اس کے حضور، ان کی نگاہوں کے روبرو ایسے ہیں جیسے جہت مقابل کی بصارت کو ان پر اطلاع تام حاصل۔ دنیا اس کے سامنے اٹھا لی کہ تمام کائنات تا بروز قیامت آنے واحد میں پیش نظر، تو وہ دنیا کو اور جو کچھ اس دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو، اور ایمانی نگاہوں میں نہ یہ قدرت الہی پر دشوار، نہ عزت و وجاہت انبیاء کے مقابل بسیار۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم اتنا وسیع و کثیر عطا فرمایا
کہ تمام اولین و آخرین کا علم آپ کے بحر علوم کے سامنے اس کی نہروں یا اس میں اٹھتی موجوں کی چیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ازل سے ابد تک حاضر و غیب سب کا علم عطا فرما دیا، مگر اپنی مرضی سے جو چاہا بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حدود صرف اللہ تعالیٰ کے احاطۂ علم میں ہیں، بندوں میں کسی کے علم میں آپ کی حدیں نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نگاہ ایسی عطا فرمائی کہ 6 اطراف یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یکساں اطلاع تام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ دنیا آپ کے سامنے اٹھا لی تو آپ پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو۔ ایمان والوں کے نزدیک یہ نہ تو خدا کی قدرت پر دشوار اور نہ ہی وجاہت انبیاء کے لیے زیادہ۔ فرماتے ہیں سمعی والا کے نزدیک 500 برس راہ کی صدا جیسے کان پڑی آواز ہے، اور بعطائے قادر مطلق قدرت و اختیارات کا تو کیا پوچھنا کہ قدرت قدیر علی الاطلاق جل جلالہ کی نمونہ و آئینہ ہے۔ عالم علوی و سفلی اقطار و اطراف زمین و آسمان میں اس کا حکم جاری، فرما روائیے کن کو اس کی زباں کی پاسداری۔ مردے کو کم کہیں کہ بحکم الہی کھڑا ہو جا تو وہ زندہ، اور چاند کو اشارہ کریں تو فوراً دوبارہ ہو۔ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ منشور خلافت مطلقہ تامہ عامہ شاملہ کاملہ متفویض تام کا فرمان شاہی ان کے نام نامی اسم گرامی پر پڑھا گیا، اور سکہ و خطبہ ان کا ملئ ادنا سے عالم بالا تک جاری ہوا، تو وہ اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، اور ما سوی اللہ تمام عالم ان کے تحت تصرف، ان کے زیر اختیار، ان کے سپرد، کہ جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ تمام جہان میں کوئی ان کا حکم پھیرنے والا نہیں، اور ہاں کوئی کیوں کر ان کا حکم پھیر سکے کہ حکم الہی کسی کے پھیرے نہیں پھرتا۔ تمام جہان ان کا محکوم، اور تمام آدمیوں کے وہ مالک جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم۔ ملکوت السماوات والارض ان کے زیر فرمان، تمام زمین ان کی ملک، تمام جنت ان کی جاگیر۔ دنیا ودی میں جو جسے ملتا ہے ان کی بارگاہ عرش اشتباہ سے ملتا ہے۔ جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور ہی کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، بے شک دنیا و آخرت آپ کی جود و سخا سے ہے۔ تو تمام ما سوی اللہ نے جو نعمت دنیاوی و اخروی جسمانی یا روحانی چھوٹی یا بڑی پائی، انہی کے دستے عطا سے پائی، انہی کے کرم، انہی کے طفیل، انہی کے واسطے سے ملی۔ اللہ عطا فرماتا ہے اور ان کے ہاتھوں ملتا ہے اور ابدالآباد تک ملتا رہے گا۔ جس طرح دین و ملت، اسلام و سنت، صلاح و عبادت، زہد و طہارت اور علم و معرفت، ساری دینی نعمتیں ان کی عطا فرمائی ہوئی ہیں، یوں ہی مال و دولت، شفا و صحت، عزت و رفعت، فرزند و عشرت، یہ سب دنیاوی نعمتیں بھی انہی کی دست اقدس سے ملی ہیں۔ قال الرضا، یہ ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ وقال الشارح، بے ان کے توسل کے مانگے بھی نہیں ملتا، بے ان کے توسط کی پرسش ہے نہ شنوائی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کی قوت ایسی عطا فرمائی کہ 500 سال کی مسافت کی آواز ایسے سنائی پڑے جیسے کان کے قریب کوئی بول رہا ہو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراہٹ کرتا ہے اور لازم ہے کہ چرچراہٹ کرے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی قوت ایسی عطا ہوئی کہ 500 سال کی مسافت پر کی گئی آواز ایسی ہے جیسے کہ کان کے قریب
کسی نے آواز کی۔ قدرت و اختیارات ایسے عطا ہوئے کہ ساری کائنات میں آپ کا حکم نافذ، کوئی آپ کے حکم کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آدمیوں کے مالک ہیں۔ جو آپ کو اپنا مالک نہ مانے تو سنت کی لذت و مٹھاس سے محروم ہے۔ تمام زمین ان کی ملکیت اور ساری جنت ان کی جاگیر ہے۔ جسے چاہیں دیں، جسے چاہیں روک دیں۔ جسے جو کچھ ملتا ہے ان کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تقسیم فرماتے ہیں۔ وہ بالادست حاکم کی تمام ما سوی اللہ ان کا محکوم، ان کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں۔ ملکوت السماوات والارض میں ان کا حکم جاری ہے، تمام مخلوق الہی کو ان کے لیے حکم اطاعت و فرما برداری ہے۔ وہ خدا کے ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو سر ہے ان کی طرف جھکا ہوا اور جو ہاتھ ہے ان کی طرف پھیلا ہوا، سب ان کے محتاج اور وہ خدا کے محتاج، وہی بارگاہ الہی کے وارث ہیں، اور تمام عالم کو انہی کی وساطت سے ملتا ہے۔ قرآن عظیم ان کی مدح و ستائش کا دفتر، اور نام ان کا ہر جگہ نام الہی کے برابر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ احکام تشریعیہ، شریعت کے فرامین، اوامر و نواہی سب ان کے قبضے میں، سب ان کے سپرد۔ جس بات میں جو چاہیں اپنی طرف سے فرما دیں وہی شریعت ہے، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں وہی شرع ہے۔ غرض کی وہ کارخانہ الہی کے مختار کل ہیں، اور خسروان عالم اس کے دست نگر و محتاج۔ وہ کون؟ آنی سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، قائد الغر المحجلین، یعنی رہبر رہبراں، خاتم پیغمبراں، رحمت ہر دو جہاں، شافع خطا کاراں، ہادی نوریاں و روشن جبیناں۔ سر اللہ المکنون، در اللہ المخزون، سرور القلب المحزون، عالم ما کان وما سیکون، یعنی رب العزت کا راز سربستہ، خزانہ الہی کا موتی قیمتی و پوشیدہ، ٹوٹے دلوں کا سہارا، ماضی و مستقبل کا واقف کار، تاج الاتقیاء، نبی الانبیاء، یعنی نیکوکاروں کے سر کا تاج، تمام نبیوں کا سرتاج، محمد المصطفیٰ، رسول رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ وہیں ہما فضائل جمیلہ و فواضل جلیلہ و محاسن حمیدہ و محامد محمودہ وہ خدا کے بندے و محتاج ہیں، اور یسألہ من فی السماوات والارض کے مصداق۔ حاشا للہ کہ عینیت یا مثلیت کا گمان تو گمان، یہ وہم بھی ان کی ذات کریمہ، ذات الہی عز شانہ کی عین یا اس کے مثل و مماثل یا شبیہ و نظیر ہے، کافر کے سوا مسلمان کو ہو سکے۔ خزانہ قدرت میں ممکن و حادث و مخلوق کے لیے جو کمالات متصور تھے، تصور و گمان میں آ سکتے تھے یا آ سکتے ہیں، سب پائے کہ دوسری کو ہم عنانی و ہم سری اور ان کے مراتب رفیعہ میں برابری کی مجال نہیں، مگر دائرہ عبدیت و افتقار یعنی بندگی و احتیاج سے قدم نہ بڑھا سکے۔ العظمۃ للہ، خدائے تعالی سے ذات و صفات میں مشابہت و مماثلت کیسی، اس سے مشابہ و مماثل ہونے کا شبہ بھی اس قابل نہیں کہ مسلمان کے دل ایمان منزل میں اس کا خطرہ گزر سکے، جبکہ اہل حق کا ایمان ہے کہ حضور اقدس سرور عالم عالم اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ان احسانات الہی کا جو بارگاہ الہی سے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ،
ہر لمحہ ان کی بارگاہ بے کس پناہ پر مبذول رہتے ہیں۔ ان انعامات اور ان نعمائے خداوندی کے لائق جو شکر و ثنا ہے اسے پورا بجا نہ لا سکے، ناممکن کہ بجا لائیں کہ وہ جو شکر کریں وہ بھی نعمت آخر موجب شکر دیگر الی ما لا نہایت لہ۔ نعم و افضال خداوندی، ربانی نعمتیں اور بخششیں خصوصاً آپ پر غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی حد و نہایت نہیں، انہیں کوئی گنتی و شمار میں نہیں لا سکتا۔ قال اللہ تعالی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ: اے نبی، بے شک ہر آنے والا لمحہ تمہارے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے، اور ساعت بساعت آپ کے مراتب رفیعہ ترقیوں میں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے سوا سب ان کے محکوم ہیں، عالم میں ان کے سوا کوئی حاکم نہیں، سب ان کے محتاج ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے محتاج ہیں۔ آپ کے اللہ سبحانہ کے برابر یا مثل ہونے کا وہم و گمان بھی مسلمان کو نہیں ہو سکتا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات بے انتہا ہیں، گنتی میں نہیں لائے جا سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مراتب میں ہر گھڑی ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کو بڑھاتا جا رہا ہے اور آپ کے مراتب بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ مرتبہ قاب قوسین او ادنیٰ کا پایا، اور یہ وہ منزل ہے کہ نہ کسی نے پائی اور نہ کسی کے لیے ممکن ہے اس تک رسائی۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شب اسریٰ مجھے میرے رب نے اتنا نزدیک کیا کہ مجھ میں اور اس میں 2 کمانوں بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ قسم کھانے کفر کا نام رہ گیا، کمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیرے میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ دیدار الہی بچشم سر دیکھا، کلام الہی بے واسطہ سنا، وطن اقدس کے ساتھ بیداری میں، اور یہ وہ قریب خاص ہے کہ کسی نبی و مرسل ملک مقرب کو بھی نہ کبھی حاصل ہوا اور نہ کبھی حاصل ہو۔ محملی لیلا یعنی ادراک سے ماورا، کروڑوں منزل سے کروڑوں منزل دور، اور خرد خردہ میں عقل نکتہ دان دقیقہ شناس دنگ ہے۔ کوئی جانے تو کیا جانے اور کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، نیا سما ہے نیا رنگ ہے، ہوش و ہوس ان وسعتوں میں گم اور دامان نگاہ تنگ۔ قرب میں بعد، نزدیکی میں دوری، بعد میں قرب یعنی دوری میں نزدیکی، وصل میں ہجر یعنی وصال میں فرقت، ہجر میں وصل یعنی فرقت میں وصال۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ عقل و شعور کو خود اپنا شعور نہیں، دست و پا بستہ خود گم کردہ حواس ہے، ہوش و خرد کو خود اپنے لالے پڑے ہیں، وہم و گمان دوڑیں تو کہاں تک پہنچیں، ٹھوکر کھائی اور گرے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ جس راز کو اللہ جل شانہ ظاہر نہ فرمائے بے بتائے کس کی سمجھ میں آئے، اور کسی بے وقار کی کیا مجال کہ درون خانہ خاص تک قدم بڑھائے۔ گوہر شناور دریا یعنی گویا موتی پانی میں تیر رہا ہے، مگر یوں کہ صدف یعنی سیپی نے وہ پردہ ڈال رکھا ہے کہ نم سے آشنا نہیں، یعنی قطرہ تو قطرہ نمی سے بھی بہرا نہیں۔ اے جاہل ناداں، علم و کنہ حقیقت کو علم والے پر چھوڑ، اور اس میدان دشوار جولان سے جس سے سلامتی سے گزر جانا جو شیر لانا ہے اور سخت مشقتوں میں پڑنا، سمند بیان یعنی کلام و خطاب کی تیز ترار سواری کی، عنان یعنی باغ ڈور موڑ، اس والا جناب کی رفعتوں منزلتوں اور قربتوں کے اظہار کے لیے زبان بند ہے، پر اتنا کہتے ہیں کہ خلق کے آقا ہیں، خالق کے بندے، عبادت و پرستش ان کی کفر اور ناقابل معافی جرم،
اور بے ان کی تعظیم کے حبت یعنی برباد، ناقابل اعتبار، منہ پر مار دیے جانے کے قابل۔ ایمان ان کی محبت و عظمت کا نام، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم، اور مسلمان وہ جس کا کام ہے نام خدا کے ساتھ ان کے نام پر تمام۔ الحاصل خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی قربت خاص سے مشرف فرمایا۔ یہ مرتبہ کسی کو نہ ملا نہ ملے۔ شب اسرا آپ کو آپ کی روح اور بدن دونوں کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ قربت خاص اتنی زیادہ کہ عقل و شعور کو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، عقل و شعور میں یہ سما ہی نہیں سکتا کہ کتنی قریب گئے، محض قسم کھانے کو فاصلہ رہ گیا۔ اور قرآن میں جو ذکر آیا کہ کمان کے دو سروں کے درمیان کی مسافت یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، کب کہاں کیسے اس کا وجود ہی نہ تھا کہ کوئی کہہ سکے کہ کب دیدار ہوا یا کہاں دیدار ہوا یا کیسے ہوا، کیونکہ یہ سب اللہ عز و جل کی بارگاہ کا معاملہ ہے، اور اس کی بارگاہ عین و متا کیف و الا سے پاک ہے۔ معراج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ایک پوشیدہ راز ہے، کسی بے وقار کی کیا مجال کہ اسے سمجھ سکے۔ ایمان ان کی محبت و عظمت کا نام ہے، اور ان کی تعظیم ہر فرض پر مقدم ہے۔ والسلام علی خیر الانام والآل والاصحاب علی الدوام۔